انیس صاحب، سوال آیا ہے کہ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی لیتے ہوئے اے این ایف آپشن اے سلیکٹ کرنی چاہیے یا بی، ان دونوں میں سے کون سی آپشن بہتر رہتی ہے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب۔ پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اے این ایف آپشن ہے، آٹومیٹک نان فار فیچر آپشن، یہ آپ کو پالیسی لیتے وقت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو آپشنز ہوتی ہیں، اے فار آٹومیٹک پیڈ اپ اینڈ سیکنڈ بی فار آٹومیٹک پریمیم لون۔ یعنی کہ اے آپشن کو ہم خود کار منجمد کی سہولت کہتے ہیں اور بی آپشن کو خود کار قرض برائے پریمیم کی سہولت کہتے ہیں۔ کون سی آپشن بہتر ہے یہ پالیسی لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اگر تو پالیسی ہولڈر اپنی پالیسی کے تحفظ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس سوچ کے تحت کہ کبھی دیر سویر ہو جائے، کبھی وہ پریمیم نہ جمع کروا سکیں، کچھ سالوں کا پریمیم اگر ان پہ واجب الادا رہے تو پالیسی بھی برقرار رہنی چاہیے، تو اس کے تحت انہیں اے این ایف کی بی آپشن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک اور خاص بات جو کہ بہت اہم ہے کہ یہ دو آپشنز تب نافذ العمل ہوتی ہیں یا ایکٹیو ہوتی ہیں جب آپ دوسرا پریمیم ادا کر دیں۔ اگر آپ نے ایک پریمیم ادا کیا ہے، اس کے بعد دوسرا پریمیم ادا نہیں کیا، تو یہ آپشنز ایکٹیویٹ نہیں ہوں گی۔ عدم ادائیگی کی صورت میں، یعنی سیکنڈ پریمیم آپ جمع نہیں کرواتے، تو پالیسی آپ کی ڈسکنٹینیو ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اے آپشن کی، جسے ہم خود کار منجمد کی سہولت کہتے ہیں، جب آپ دوسرا پریمیم پے کرتے ہیں اور تیسرا پریمیم آپ نہیں پے کر پاتے، آپ کی پالیسی 1 سال تک تو چلے گی، یعنی کہ چوتھا پریمیم ڈیو ہونے کے بعد آپ کی پالیسی اے آپشن کے تحت منجمد ہو جائے گی۔ اب منجمد پالیسی پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مکمل تحفظات انشورنس کے جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ پالیسی عدم ادائیگی کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ رکی ہوئی پالیسی پہ آپ کا جو سم ایشورڈ ہے، آپ کی کیش ویلیو سے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس اماؤنٹ کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی اماؤنٹ فریز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے جس میں آپ اسی پالیسی کو ری انسٹیٹ کروا لیتے ہیں، یہیں سے آپ اس کو بحال کروا سکتے ہیں، اور بحالی کروانے کے لیے آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کے تحت آپ کی پالیسی بحال ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ لیٹ فیس بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ لیول سے کچھ ایسی آفرز آتی ہیں جس میں پیڈ اپ پالیسیز پہ میکسیمم آپ کو لیٹ فیس میں کنسیشن دی جاتی ہے۔ صحیح، لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس سال بھی ہو۔ جب کارپوریشن سمجھتی ہے تو وہ ایسی آفرز جو ہیں وہ کسٹمرز کو دیتی ہے۔ مطلب انیس صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بی آپشن ہے اس کے تحت اگر دوسری قسط کے بعد کوئی قسط نہ دی جائے تو کچھ سال تک جو کسی شخص کی اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی ہے وہ چلتی رہے گی خود بخود، اس پہ لیٹ فیس بھی لگتی رہے گی اور کارپوریشن جو ہے وہ قرض لے کر اس کی پالیسی کی اقساط ادا کر دے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر اس کی آپشن اے ہے اے این ایف، تو اگر تیسری انسٹالمنٹ وہ نہیں دیتا اور چوتھی وہ نہیں دیتا تو اس کی پالیسی فریز ہو جائے گی اور اس کو بعد میں ریوائیو کروانا پڑے گا یا ری انسٹیٹ کروانا پڑے گا۔ تو پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے تجربہ میں کون سی آپشن جو ہے وہ بہتر رہتی ہے، اے یا بی؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے انشورنس کی، انشورنس لینے کا خصوصی طور پہ مقصد جو ہوتا ہے وہ تحفظ کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فیوچر کے بارے میں نہیں جانتے، کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر جو ہمارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو ہماری آمدنی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی مالی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو بی آپشن کے تحت آپ کی پالیسی پہ تحفظ برقرار رہتا ہے۔ بی آپشن کے تحت اگر پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جائے اور پالیسی انفورس ہے، اس کے کلیم میں سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ پریمیم ہے، یعنی کہ جو پریمیم اس پہ واجب الادا تھا، وہ منہا کر کے کلیم دے دیا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں بی آپشن بہتر ہے۔ انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔